بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 16ویں صدی عیسوی کے بعد کا دور یورپ کا دور کہلاتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جب کیمرہ پہلی بار دنیا کو ریکارڈ کر رہا تھا، جب ریل کی پٹڑیاں اور کمپیوٹر جنم لے رہے تھے اور دنیا ایک نئی سمت اختیار کر رہی تھی۔ اس وقت ایک طرف ہم ہندوستان میں غلام تھے تو دوسری طرف ترک اور عرب آپس میں باہم دست و گریبان تھے۔ ہماری مرکزیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ شاید یہ بات آپ کو ناقابل یقین محسوس ہو کہ اتنی بدحالی کے باوجود 18ویں اور 19ویں صدی میں ہم نے سولر سیلز کی ابتدائی ایجادات کی، دماغ کے پیچیدہ ترین ایریاز میں سرجری کو ممکن بنایا، 1 کلو یورینیم سے کئی مہینوں تک انرجی پیدا کرنے کی پاور حاصل کی۔ اتنی بدحالی کے باوجود ہم کسی طرح بھی یورپ سے کم نہ تھے۔ یہ محض 150 سال پرانی بات ہے، مگر پھر سب تاریکی میں ڈوب گیا۔ سڑکوں، دریاؤں اور فریجوں میں بند کر کے گندگی کے ڈھیر پر پھینکے گئے ان جسموں کی تاریخ تک مٹا دی گئی جو محدود وسائل کے باوجود امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ محترم ناظرین، سولر انرجی سے چلتے پنکھے اور اے سی کے نیچے بیٹھ کر ٹی وی پر اسپیس پروگرام دیکھتے ہوئے ہم نے کبھی سوچا نہ ہوگا کہ ان تینوں چیزوں کی ایجاد کے پیچھے 19ویں صدی کے ایک مسلمان سائنسدان کا بھی ہاتھ تھا۔ اس مسلمان کا نام تھا حسن کامل الصباح۔ اس کا لبنان سے تعلق تھا اور انہوں نے امریکہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جنرل الیکٹرک کمپنی آف امریکہ کو جوائن کیا تھا۔ یہیں سے ان کی سائنسی تحقیق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سورج سے بجلی پیدا کرنے کے لیے ابتدائی سولر سیلز ایجاد کیے۔ یہ یورپ کے لیے واقعی ایک دلچسپ کارنامہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 52 ایسی ایجادات کی جو ٹی وی پنکھے سمیت اسپیس پروگرام تک میں استعمال ہوئیں۔ محترم ناظرین، انہوں نے امریکہ کی الیکٹرک کمپنی کو بہت کچھ دیا، مگر اب وہ اپنے ملک کے لیے اور ملت کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ ان کی اس ضد کے سامنے امریکہ کی سب آفرز ناکام ہو گئیں۔ وہ ہر حال میں وطن واپس جانا چاہتے تھے کہ ایک صبح ایک نامعلوم کار انہیں کچل کر چلتی بنی۔ امت کے اس عظیم ورثے کی موت مکمل طور پر پراسرار تھی۔ کوئی طاقت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ کامل الصباح اپنے وطن اور مذہب کے لیے کام کریں، لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، نہ صرف اس عظیم سائنسدان کو اس طرح بے دردی سے ختم کیا گیا بلکہ ان کی بایوگرافی تک کو مٹا دیا گیا کہ گویا وہ کبھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ آج ان کی ایجادات کی تفصیل بھی ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہے۔ نبیل الکلینی بھی ایک مسلمان سائنسدان تھے، لیکن جس طرح اس مسلمان سائنسدان کی ہسٹری ختم ہوئی ہے، سوچ کر بھی رحم آتا ہے۔ آپ نے اتنا مظلوم انسان زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کا تعلق مصر سے تھا۔ یہ نیچرل سورسز کے سائنٹسٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئلہ اور تیل ایک وقت کے بعد زمین سے ختم ہو جائیں گے اور ان سے تباہ کن ماحولیاتی تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دیں میں 1 کلو یورینیم سے تیل کے بڑے ذخیرے سے پیدا ہونے والی انرجی سے 3 لاکھ گنا زیادہ انرجی پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ امت کے لیے ایک قابل فخر بات تھی اور یورپ کی کوئلے اور تیل کی کمپنیوں کے لیے ایک افسوسناک خبر تھی۔ بس پھر اس کے بعد اس مسلمان سائنسدان کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ آج 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کی کوئی خبر تک نہیں مل سکی۔ محترم ناظرین، ہمارے دماغ میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں آپریشن کرنا بے حد خطرناک اور مشکل کام ہے۔ اسلام کی تاریخ ذہین اور ہنرمند خواتین سے خالی نہیں ہے۔ سعودی عرب کی سامیہ عبدالرحیم ممانی وہ واحد نیورو سرجن خاتون تھیں جنہوں نے شعاؤں کے ذریعے دماغ کی سرجری ایجاد کر کے لاکھوں انسانوں کی جان بچائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے برین ایریاز کی پیچیدگی اور نیورو سیلز پر کئی بھرپور ریسرچ پیپر لکھے۔ وہ امت کی ایک ذہین و فطین بیٹی تھی، لیکن اس مسلمان سائنسدان کا انجام بھی بہت بھیانک ہوا۔ اسے نیو یارک کی رہائش گاہ سے اغوا کر کے پہلے بے آبرو کیا گیا، پھر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو فریزر میں پیک کر کے نیو یارک کی سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور اس کی مکمل تحقیق کو چوری کر لیا گیا۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا عروج شیطانی قوتوں کو کسی صورت برداشت نہیں۔ جس کسی نے بھی اسلامی اتحاد کی بات کی، امت کے وقار کو بحال کرنا چاہا، وہ مٹا دیا گیا اور اس تاثر کو ہوا دی گئی کہ مسلمان ایک کند ذہن اور جاہل قوم ہے۔ مسلمان جو اپنی تاریخ کو بھول چکے تھے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ محترم ناظرین، آج پھر ضرورت ہے کہ اتحاد امت کے نظریے کو ساتھ لے کر ہم اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں اور ایک بار پھر دنیا پر ثابت کر دیں کہ علم اہل اسلام کی ہی میراث ہے۔
محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ موسیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔